بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ ہم ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نہ بہت امیر نہ محتاج، مگر خودداری ہماری پہچان تھی۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ امی بھی اسی اصول پر سختی سے عمل کرتی تھیں۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی۔ ابو کی ساری امیدیں بھائی سے وابستہ تھیں، مگر وہ ہم بہنوں کے ساتھ بھی کبھی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں بھی اتنی ہی حقدار ہیں جتنے بیٹے۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی، بہنیں اسکول اور کالج میں تھیں اور بھائی بھی پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اچانک یونیورسٹی میں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا کہ میرا بھائی مجھے باہر بلا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اس دن یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا خوف جاگا، مگر میں باہر چلی گئی۔ وہ واقعی وہاں موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ ابو کا دفتر سے فون آیا تھا، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر میرا دل مسلسل کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا اس نے میری دنیا بدل دی۔ ابو کو راستے میں دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے تھے۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ امی بے ہوش تھیں، بہنیں رو رو کر نڈھال اور بھائی خاموش آنکھوں سے زمین کو تک رہا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ باپ کا سایہ اٹھ جانا صرف ایک رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کی سمت بدل جانا ہوتا ہے۔ وقت نہیں رکا، مگر ہماری خوشیاں وہیں کہیں دفن ہو گئیں۔ ابو کے انتقال کے بعد جیسے ہمارے گھر کی بنیادیں ہل گئیں۔ امی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کبھی خاموش بیٹھ جاتے، کبھی اچانک رونے لگتے۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ضبط کر لیتی، مگر دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ بھائی پر اچانک ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا، مگر وہ خود بھی اس صدمے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی ابو کے انتقال کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک عورت رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی تو صدمے میں تھیں، مگر مجھے یہ بات ناقابل برداشت لگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ ایسے وقت میں رشتے کی بات کرنا مناسب نہیں، اور اگر بات کرنی بھی ہے تو مرد حضرات آ کر کریں۔ وہ عورت ناراض ہو کر چلی گئی۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں جذبات میں بہہ گئی تھی، مگر جو ہو چکا تھا وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ اس عورت نے پورے خاندان میں ہمارے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ لوگ ہم سے کترانے لگے۔ جو رشتہ دار کل تک ہمدردی دکھاتے تھے وہ بھی ملنے آنا کم ہو گئے۔ میں یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ ابو کا خواب تھا کہ ہم سب پڑھ لکھ کر کچھ بنیں، مگر اب حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بھائی نے پڑھائی کے ساتھ ایک دکان پر کام شروع کر دیا۔ میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول لیا۔ ایک سہیلی نے کچھ پیسے ادھار دیے جن سے میں نے سامان خریدا۔ امی بھی گھر بیٹھے سلائی کڑھائی کرنے لگے۔ چھوٹی بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ہم سب نے مل کر گھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ پیسے تو آ جاتے تھے، مگر دل میں وہ سکون نہیں تھا جو ابو کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ ہر نوالا کھاتے وقت ان کی یاد آ جاتی اور آنکھیں بھر آتی۔ امی اکثر فکر مند رہتے کہ اب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ وہ مجھے سمجھاتے کہ بیٹیوں کو بہت سنبھل کر بولنا چاہیے، ایک لفظ پورے گھر پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ میں خاموش ہو جاتی اور سوچتی کہ کاش میں اس دن خاموش رہتی، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ تھا۔ ہم نے لوگوں سے تعلق کم کر لیا تھا۔ زندگی جیسے رقصی گئی تھی، مگر ہمیں معلوم تھا کہ ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ وقت نے ہمارے لیے مزید امتحان تیار کر رکھے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حالات کچھ حد تک سنبھلنے لگے تھے کہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ پہلے ہی خاندان میں طے تھا۔ ایک اتوار کو اچانک پھوپھی ہمارے گھر آ پہنچے۔ ابو کے انتقال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آیا ہو، اس لیے امی بہت خوش تھیں اور خوب خاطر تواضع کی تیاری کرنے لگیں۔ پھوپھی کا انداز شروع ہی سے عجیب تھا۔ وہ باتوں باتوں میں تانے دینے لگیں کہ ابو کے بعد ہمارے گھر کے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔
پھر انہوں نے پرانی باتیں چھیڑ دیں اور میرے اس دن کے رویے کو موضوع بنا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے رشتہ لانے والی عورت کی بے عزتی کی، اسی لیے پورا خاندان ہم سے دور ہو گیا۔ میں خاموش رہی، مگر ان کے الفاظ دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ پھوپھی نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری بہن سے نہیں کریں گی، کیونکہ بڑی بہن کے تیور ٹھیک نہیں ہوتے تو چھوٹی بھی ویسی ہی نکلتی ہے۔ امی یہ سب سن کر ٹوٹ سی گئیں، مگر کچھ بول نہ سکیں۔ پھوپھی کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ بہنیں پریشان تھیں اور امی بار بار خود کو الزام دے رہی تھیں، مگر اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں وہی ساتھ دیتا ہے جو دل کا سچا ہو۔ کچھ دن بعد امی اور بہنوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ جو ہوا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اگر ایسے لوگ پہلے ہی دور ہو گئے تو اچھا ہی ہوا۔ ہم نے پھر سے اپنی توجہ کام اور پڑھائی پر لگا دی۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا اچھے خاندان سے تھا اور بیرون ملک کام کرتا تھا۔ امی کو یہ رشتہ بہت پسند آیا اور بات پکی ہو گئی۔ منگنی ہو گئی، مگر میں نے شادی سے پہلے بات چیت سے انکار کر دیا۔ امی بہت خوش تھیں اور بار بار کہتے کہ اللہ نے ہماری سنی ہے۔ مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید اب زندگی ایک نیا رخ لینے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نیا موڑ مجھے کن سچائیوں سے روشناس کرائے گا۔ کچھ ہی مہینوں میں میری شادی ہو گئی۔ رخصتی کا دن میرے لیے بہت بھاری تھا۔ بچپن، ابو کی یادیں، امی کی آنکھوں میں آنسو، سب کچھ ایک ساتھ دل پر بوجھ بن گیا۔ سسرال والوں نے سادگی سے رخصتی کی، مگر بھائی نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی۔ میرا شوہر صادق چند دن پہلے ہی بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ پہلی نظر میں وہ ویسا ہی لگا جیسا امی اور سب نے بتایا تھا، نرم مزاج، مہذب اور محبت کرنے والا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دن اچھے گزرے۔ امی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں خوش ہوں یا نہیں، اور میں اس بات میں جواب دے دیتی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد حقیقت کے پردے آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ صادق نے بیرون ملک واپس جانے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، نہ اس نے کوئی کام شروع کیا، نہ ہی اس کی کوئی خاص کوشش نظر آئی۔ صبح تیار ہو کر نکلتا اور رات گئے دوستوں کے ساتھ واپس آتا۔ گھر کے تمام اخراجات نند کے پیسوں سے چل رہے تھے۔ وہی گھر کا سامان لاتی، بل ادا کرتی اور مجھے بھی خرچ کے پیسے دیتی۔ مجھے یہ سب عجیب لگتا، مگر میں خاموش رہی۔ جب کبھی میں صادق کو کام کی بات کرتی تو وہ ہنسی میں ٹال دیتا اور کہتا کہ فی الحال حالات ایسے ہی ہیں۔ میں اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی۔ دل میں سوال اٹھتے کہ کیا یہی وہ محفوظ زندگی ہے جس کے خواب دیکھے گئے تھے؟ مگر میں نے صبر کو ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اپنے گھر والوں کو مزید فکر میں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی دوران میری چھوٹی بہنوں کے رشتے بھی طے ہونے لگے۔ سب لوگ ہمارے خاندان کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ایک شادی کے بعد سب کے نصیب جاگ گئے۔ میں مسکراتی ضرور تھی، مگر دل میں ایک خلش مسلسل چبھتی رہتی۔ نند کی شادی طے ہوئی تو مجھے ایک نئی فکر نے گھیر لیا۔ اس کے بعد گھر کا خرچ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ صادق سے کسی ذمہ داری کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف لگتا تھا، مگر میں نے یہ سوچ کر خود کو سنبھالا کہ شاید آنے والا وقت کچھ بدل دے۔ نند کی رخصتی کے بعد گھر بالکل سنسان ہو گیا۔ اب تمام گھریلو اخراجات کا بوجھ صادق پر ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اب بھی روز تیار ہو کر نکل جاتا اور رات کو واپس آتا، جیسے گھر کی ذمہ داری اس سے وابستہ ہی نہ ہو۔ ایک دن نند نے مجھے خاموشی سے پیغام بھیجا اور کہا کہ میں اس کے بتائے پتے پر آ کر اس سے ملوں۔ میں کسی کو بتائے بغیر وہاں پہنچ گئی۔ جب میں اس جگہ پر پہنچی تو میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کوئی دفتر نہیں بلکہ ایک منظم نیٹ ورک تھا، جہاں خواتین بھیک مانگنے پر مجبور تھیں۔ نند بھی انہی میں شامل تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ برسوں سے برقعہ پہن کر بھیک مانگتی رہی تھی اور اسی کمائی سے گھر چلتا تھا۔ یہ حقیقت میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کوئی باعزت ملازمت کرتی ہے،
مگر اصل سچ کچھ اور ہی نکلا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ جس گھر کو میں نے محفوظ سمجھا تھا وہ دراصل جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے نند کی مدد سے ایک چھوٹی نوکری حاصل کی اور گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا کیونکہ میں دوبارہ اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ صادق کی بے عملی نے مجھے توڑنے کے بجائے مضبوط کر دیا۔ میں نے سیکھ لیا کہ زندگی صرف خوابوں سے نہیں چلتی بلکہ ہمت، سچائی اور خودداری سے آگے بڑھتی ہے۔ وقت کے ساتھ میری بہنوں کی زندگیاں بھی سنور گئیں۔ امی مطمئن ہو گئیں اور میں نے دل ہی دل میں ابو سے وعدہ کیا کہ میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ اس کہانی سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں، زندگی میں اصل سہارا صرف رشتے نہیں ہوتے بلکہ انسان کی اپنی خودداری، محنت اور سچ کا ساتھ ہی اسے مشکل وقت سے نکالتا ہے۔